بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ایجوکیشنل سائیکالوجی ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کا ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے. آج ہم 4th ڈیمو لیکچر میں اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. سائیکالوجی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اگر آپ یہ امیج دیکھیں، یہ ایک بچی ہے، یہ اس کی مدر ہے، یہ اس کا ایٹیٹیوڈ آپ دیکھیں، اس کا فیشل ایکسپریشن، ایموشن اس کے آپ چیک کریں. سائیکالوجی اسی چیز کی اسٹڈی کا نام ہے. اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر از ناؤن ایز سائیکالوجی. ٹھیک ہے، دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، اس کو کیا ہم بولتے ہیں؟ سائیکالوجی. سائیکی مین سول اینڈ لوگوس مین اسٹڈی. اب جب ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں نا، اسی بچے کی امیج کو اپنے مائنڈ میں آپ نے رکھنا ہے، سمجھنے میں ڈیفینیشن آسان ہو جائے گی. ہم یہ دیکھیں گے کہ بچے کا بیہیویئر ایجوکیشنل پرپزز کے لیے، ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی اٹینمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کا بیہیویئر دیکھتے ہیں، اس کے ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، ایموشن، اس کی کیپیبلٹیز کے اکارڈنگ ہم ٹیچنگ ڈیزائن کرتے ہیں. اب جیسے دیکھیں نا، یہ گھر میں اس طرح بچہ ناراض ہو تو کیسے ہم اسے لاڈ پیار سے منانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ضد پوری کرتے ہیں. تو کلاس میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ ہوتی ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی. یہ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہے سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، اور یہ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہمارا چیپٹر ہے ایکچولی لائسنس کے چیپٹر میں، اس میں کورس سلیبس کے اندر، وہ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی. اب اس کی ڈیفینیشن اس بچی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی از اے برانچ آف اپلائیڈ سائیکالوجی وچ انوالوز دا سائیکالوجیکل پرنسپل اینڈ ٹیکنیکس ٹو چائلڈ بیہیویئر ان ایجوکیشنل سچویشن. یہاں ہیومن کی جگہ میں نے چائلڈ استعمال کیا. ایجوکیشنل سچویشن میں اس طرح کے بیہیویئر کو ڈیل کرنا، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کام ہوتا ہے. سلائیڈ شو ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ جی پلیز، سلائیڈ نظر آ رہی ہیں سب کو؟ میری آواز آ رہی ہے اگر آپ لوگوں تک تو پلیز بتائیے گا. نہیں آ رہی ہے سر. سر نہیں آ رہی ہے، فلائٹ شو نہیں ہو رہی ہے. اوکے، تو بتائیں نا کہ نہیں ہو رہی نا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو. ابھی بتائیے گا ڈسپلے ہو تو. نو سر. جی ہو رہی ہے شو. اچھا، جس کو پرابلم ہو وہ پھر ایک دفعہ نا اس کو ڈسکنیکٹ کر کے ری جوائن کر لے. ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ہم بات کر رہے تھے، ڈیفینیشن ہو گئی. آگے یہ 3 لوگوں کی ڈیفینیشن ہے، میں یہ اسکپ کر رہا ہوں، ان کو یاد کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. تو آپ بس اتنی ہی یاد رکھیں کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے کیا چیز. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی کا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ایریاز میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. 3 اس کے بیسک ایریاز ہیں. پہلا ایریا اس کا ڈیل کرتا ہے لرنر سے، دوسرا لرننگ پروسیس سے، تیسرا لرننگ سچویشن سے. کیا مطلب لرنر؟ اس میں فوکسز آن انڈرسٹینڈنگ دا کریکٹرسٹکس، ایبلٹیز اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز آف دا لرنر. جو پہلا ایریا کہ کلاس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے بچے ہوتے ہیں، ان کا کگنیشن لیول، ذہنی صلاحیتیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہائٹ میں، ویٹ میں، فزیکل اپیرنس میں، فزیکل کریکٹرسٹکس میں، یا فیملی کنڈیشن، یہ ساری چیزیں ہر بچے کی ویری کر رہی ہوتی ہیں. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا، بچے کی خوبیاں، خامیوں کو، اس کی صلاحیتوں کو، انڈیویجول ڈفرینسز کو. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری کلاس میں ایک ایسا بچہ بھی ہے جس کی اکانومیکل کنڈیشن اتنی ڈسٹرب ہے کہ وہ ہوم ورک کے لیے، کلاس ورک کے لیے کاپی بھی نہیں لے سکتا، تو آپ اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ ہوم ورک اسائن کریں گے، جتنا برڈن وہ برداشت کر لے. ٹھیک ہے، تو مطلب اسی طرح ایک بچہ، اس کی بیسکس، اس کا مینٹل لیول ویک ہے، تو اس کو آپ بیسکس سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس پہ سختی نہیں کریں گے. اچھا، دوسرا ہے جی لرننگ پروسیس. آپ دیکھیں لرننگ پروسیس سے کیا مراد ہے.
انوالوز دا اسٹڈی آف ہاؤ لرننگ اکرز. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اس بچے کا یہ لیول ہے، اس کا یہ ہے، گروتھ اور ڈیولپمنٹ اس بچے کی یہ ہے. اب اگلے لیول پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے، یہ بچے کیسے بہتر لرن کرتے ہیں، نیچر آف لرننگ، لرننگ کیسے ہوتی ہے، ڈفرینٹ تھیوریز. اب جیسے دیکھیں ہم پڑھیں گے آج کچھ تھیوریز. بیہیویئرزم کہتے ہیں انوائرمنٹ کی وجہ سے لرننگ ہوتی ہے. کنسٹرکشنزم کہتے ہیں ایکٹیویٹیز اور بچوں کے آپس میں مل کے کام کرنے کی وجہ سے لرننگ ہوتی ہے. کوگنیٹیوزم کہتی ہے بچہ ذہن سے سوچتا ہے تو اس کا ذہن اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے لرننگ کے لیے. یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہیں کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے. تو جس طرح بچے بہتر لرن کر رہے ہیں پھر ہم اس طرح اسی لرننگ پروسیس کو پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا لرننگ پروسیس. تیسرے نمبر پہ آتا ہے لرننگ سچویشن. اب یہاں پہ مراد کلاس کا انوائرمنٹ، یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوگا، لرنر سینٹرڈ ہوگا، ٹھیک ہے، یا کنسٹرکٹیو ہوگا، دونوں اس میں انوالو ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرے نمبر پہ لرننگ سچویشن. تو یہ تین مختلف وے سے ایجوکیشنل سائیکالوجی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم اپنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو بچوں کی نیڈ انٹرسٹ کے اکارڈنگ بہتر سے بہتر کر سکیں. تو یہ اس کا سکوپ ہے. اس سے بچے کے انڈیویجول ڈفرینسز اور لرننگ سٹائل کا پتہ چل جاتا ہے، بچے کے بیہیویئر، نیڈ، انٹرسٹ اور ایبیلٹیز کا پتہ چل جاتا ہے. کلاس روم کو ٹیچر کیسے مینیج کرے گا، اور بیہیویئر اگر پرابلم اس کو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بچہ جلدی پک کر رہا ہے چیز، کوئی نہیں کر رہا، تو اسے پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی مینٹلی یہ بچہ کمزور ہے. تو فلیکسیبلٹی اینڈ ہیٹروجینٹی، تو اس کی ٹیچنگ اپنی فلیکسیبل کر سکتا ہے. ہیٹروجینٹی سے مراد یہ ہے کہ مختلف نوعیت کا، ٹھیک ہے، وہ جو اس کی ٹیچنگ ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیچنگ کو انٹیگریٹ کر کے وہ یوز کرے گا. انسٹرکشن کو بہتر کر سکتا ہے ٹیچر اپنی، ٹھیک ہے، ٹیچنگ میتھڈز کو بہتر کر سکتا ہے، لرننگ جس سے بہتر ہوگی. کریکولم ڈیولپمنٹ میں بھی ہمیں یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، بتاتی ہے بچوں کی نیڈ، انٹرسٹ. گائیڈنس اور کونسلنگ بچوں کی جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت بھی ایجوکیشنل سائیکالوجی ہمیں ہیلپ کرتی ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، انڈیویجولائزیشن آف دا ایجوکیشن ورک، یعنی ہر بچے کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ جو ورک ہم دیتے ہیں اس کو انڈیویجولائزیشن آف دا ورک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کی سکوپ ہے. ٹھیک ہے، اب ڈفرینس بٹوین سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی، میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ ایک لائن میں یہ آپ کے اس کا پارٹ ہے، کورس سلیبس کا پارٹ ہے، یہ دوسری ہیڈنگ ہے آپ کے کورس کی. ٹھیک ہے، تو ڈفرینس بٹوین، اس میں ٹوٹل آئی تھنک 10 ہیڈنگز ہیں، تو ایک ہیڈنگ ہم نے کر لی ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کی، یہ دوسری ہیڈنگ ہماری آ گئی ہے سلیبس کی. ڈفرینس بٹوین سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی. اب جو سائیکالوجی ہے، میں نے کہا کہ اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر ہے. اب بیہیویئر میں اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، ایموشنز، کگنیشن، مینٹل پروسیس، جنرل، مطلب زندگی کے ہر شعبے میں کی بات ہوگی. جب ہم بات کریں گے نا ایجوکیشنل سائیکالوجی کی، یہ اسپیسیفک ہو جائے گی آن ہاؤ پیپل لرن ایڈریسنگ دا سائیکالوجیکل فیکٹر انفلوئنسنگ دا ایجوکیشن. تو اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوگا؟ ایجوکیشن فیلڈ کے اندر. آبجیکٹیو جو سائیکالوجی ہے، اس کا جنرل بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنا، ہیلتھ ہے، ریلیشن شپ ہے، بچے کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ سائیکالوجی کا کام. ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کام ہے ٹیچنگ لرننگ کو سمجھنا، بہتر کرنا، امپروو کرنا. ٹھیک ہے، اچھا، تیسرے نمبر پہ ایپلیکیشن. سائیکالوجی ہر جگہ، بزنس میں، کونسلنگ میں، ہیلتھ میں، سوشل انٹریکشن میں یوز ہوتی ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی اسکولز کے اندر کریکولم میں، بچے کی اسپیشل ایجوکیشن میں، ٹیچر کی ٹریننگ میں، بچے کی اسیسمنٹ میں یہاں پہ یوز ہوتی ہے. سبجیکٹ آف اسٹڈی جو سائیکالوجی ہے، اس میں میموری، پرسیپشن، ڈیولپمنٹ، اب نارمل سائیکالوجی، سوشل سائیکالوجی یہ آتی ہیں. اس کے اندر صرف اور صرف کیا آتی ہیں؟ لرننگ تھیوریز، انسٹرکشنل اسٹریٹجیز، اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے، اور ایجوکیشنل انٹرونشن، ایجوکیشن کے اندر بہتری کیسے لانی ہے. تو اس کا فوکس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے. تو سوال آ سکتا ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو ایجوکیشنل سائیکالوجی کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے بچے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. ٹھیک ہے، یا یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ٹیچنگ لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے ہیلپ فل ہے، ایگزامپل سے جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کریں. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی آپ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں بچوں کو، تو ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم اس سے. بچے کی جو لرننگ پیس ہے، جس سپیڈ سے، رفتار سے بچہ سمجھتا ہے، اس کے اکارڈنگ ہم لیسن پلان کریں گے ایٹسیٹرا.
اچھا جی، اب یہ تھرڈ ہیڈنگ ہے ڈفرینس بٹوین، یہ ہے سوری ڈفرینٹ جو سائیکولوجیکل تھیریز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ سائیکولوجیکل تھیریز ہیں کہ جو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں جو بچے کا بیہیویئر ہے. یا اس کی ہیڈنگ یہ ٹھیک نہیں لکھی ہوئی، اس کو چلے میں بعد میں کریکٹ کر لوں گا. اب یہ مختلف تھیریز ہیں، بہت سمپل ہیں، ان کو اگر ان ڈیپتھ آپ دیکھیں گے تو بہت پیچیدہ ہیں، لیکن میں آپ بہت سادہ الفاظ میں ان کو بتاؤں گا، اور سادہ الفاظ ان کی آگے تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بھی موجود ہے اگلی سلائیڈز میں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہیڈنگ ہے یہ 2 دفعہ آئی ہے کہ جو ڈفرینٹ تھیریز ہیں، جو میجر تھیریز ہیں سائیکالوجی کی وہ. تو آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے بیہیویئرزم ہے. اسکنر، پیولو، واٹسن، یہ اس کے جو ہے وہ پروپوننٹس ہیں، فاؤنڈر ہیں اس تھیری کے. اس تھیری کا جو فوکس ہے نا وہ آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آبزرویبل بیہیویئر سے کیا مراد ہے؟ یہ تھیری کہتی ہے کہ جو بچے کا بیہیویئر آپ آبزرو کرتے ہیں نا، یہ کس وجہ سے، یہی اس کی لرننگ ہوتی ہے جو ہم آبزرو کرتے ہیں. اور یہ تھیری کہتی ہے کہ انوائرمنٹ اس بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے. کون سی چیز شیپ کرتی ہے بچے کے بیہیویئر کو؟ انوائرمنٹ. اس کی فردر 2 آگے ٹائپس ہیں، کلاسیکل اور آپرنٹ. آپ اس کو بے شک یاد نہ کریں، اپلیکیشن دیکھ لیں. اب جیسے دیکھیں ریوارڈ اور پنشمنٹ، مثال کے طور پر آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں نا، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ جو بچہ سب سے پہلے سوال کا جواب دے گا اس کے لیے کلیپنگ ہوگی، اس کو چاکلیٹ دی جائے گی، ٹافی یا پینسل یا کاپی دی جائے گی. اب یہ دیکھیں آپ نے ریوارڈ رکھ دیا. اب بچے کیا کرتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ. تو بچے کیا کرتے ہیں، جیسے ہی آپ نے یہ اناؤنس کیا تو بچے جلدی جلدی سے جواب دینے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں. جب ایک بچہ جو پہلے کر لیتا ہے اس کو آپ جو ہے وہ کاپی یا چاکلیٹ پرائز کے طور پر، ایوارڈ کے طور پر دے دیتے ہیں، تو باقی بچوں کے اندر بھی یہ ایک جستجو آتی ہے کہ کاش مجھے بھی یہ ملے. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ اناؤنس کرتے ہیں تو بچوں کی رفتار پہلے سے اور زیادہ ہوتی ہے کہ اس دفعہ تو اس کو نہیں لینے دینا پرائز، میں پہلے جواب دے کے یا میں درست جواب لکھ کے لے کے جاؤں گا. یہ ہے اپلیکیشن بیہیویئرزم کی، کہ اس کے اندر جو ہے ریوارڈ کے چکر میں بچوں کی انکریجمنٹ ہوتی ہے اور ان کی لرننگ انہانس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آبزرویبل بیہیویئر ہے، جو بچے آبزرو کرتے ہیں انوائرمنٹ سے وہی پھر اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. دوسری ہے کنسٹرکشنزم، ٹھیک ہے. یہ تھیری جین پیاجے وائگوسکی کی ہے. یہ تھیری کہتی ہے کہ جو لرننگ ہے نا جی، یہ ہوتی ہے ایکسپیرینس سے، انٹریکشن سے. یعنی بچے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایکٹیویٹیز کے تھرو چیزیں لرن کرتے ہیں. لرننگ تھرو ایکٹیویٹیز، لرننگ بائی ڈوئنگ سے بچے جو ہے وہ ان کی لرننگ ہوتی ہے بچوں کی. تو اب اس کی نیچے کی کانسیپٹس آپ بے شک اس کے بھی اسکپ کر سکتے ہیں. اب اس میں کون سی ایکٹیویٹیز سے بچے اپنا نالج خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں؟ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز. آپ نے بچوں کو مثال کے طور پر پڑھانا ہے پارٹس آف پلانٹس کے بارے میں، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو جڑ، تنا، پتے، پھول، بیج، پھل ان کے بارے بتائیں، باہر لان میں لے جائیں اور انہیں کہیں کہ ایک پودے کو اکھاڑیں اور اس کی ساخت کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے. آپ نے بجائے اس کے کہ ان کو واٹر سائیکل سمجھائیں، انہیں کہیں کہ واٹر سائیکل جو ہے نا یہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کا سرکل بنا کے دیں، یا کتاب والی شکل کو، ٹھیک ہے. تو تیسرے نمبر پہ اسکیف فولڈنگ، آپ ان کو پہلے سارا سوال حل کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گروپ کی شکل میں. مثال جیسے ہم میتھ میں کیا کرتا ہے ٹیچر، ایکسرسائز کا سٹارٹ میں فارمولہ سمجھاتا ہے، حل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اور 2-3 کویسچن سولو کر کے دیتا ہے، دین بچوں سے کہتا ہے اب آپ نے سولو کرنا ہے. تو پہلے سارا سوال حل کر کے دیا، پھر بچوں کو صرف فارمولہ کا بتایا کہ یہاں پہ یہ فارمولہ لگے گا، اور پھر بچے خود کر لے ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ٹیمپریری سپورٹ. اب یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا کام کیسے ہو رہا ہے، بچے جوائنٹ ایفرٹس کے تھرو کر رہے ہیں، آپس میں یا پھر ٹیچر کی ہیلپ کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں کنسٹرکشنزم، ٹھیک ہے. تو تیسرے نمبر پہ ہے کگنیٹیو تھیری. برونر ڈیوڈ آؤسبیل کی یہ تھیری ہے. یہ تھیری کہتی ہے کہ انٹرنل مینٹل پروسیس، آپ کی میموری، آپ کے ٹینشن، پرابلم سالونگ ایبلٹی، انٹیلیجنس، یہ آپ کی لرننگ کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے. کگنیٹیو تھیوری کیا ہے؟ یہ کہتی ہے کہ آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں یہی آپ کی لرننگ کا باعث بنتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایڈوانس آرگنائزر ہے، ہم جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو اگر تھوڑا سا میں واپس لے جاؤں پہلی سلائیڈ کے اوپر،
تو یہ ایڈوانس یہ میں نے آپ کو امیج دکھائی، یہاں پہ بتانی تو ایک ڈیفینیشن تھی، لیکن اس میں میں نے 3-4 منٹ لگائے، تین منٹ تقریباً لگایا اس ایک پکچر کے اوپر، اس ایک سلائڈ کے اوپر. کیوں؟ تاکہ آپ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا بیٹھ جائے، ایک روڈ میپ آ جائے کہ آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو ہوپفلی اس چیز کا جو ہے وہ آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا کچھ ٹاپکس کے اندر اب تک جو ہم نے پڑھ لیے. کوگنیٹیو تھیوری میں ایک بات لکھی ہوئی ہے ایڈوانس آرگنائزر. تو یہی بات ہے کہ آپ کے ذہن کا میں ایک روڈ میپ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، پتہ نہیں اس میں سکسیزفل ہوا ہوں یا نہیں، کہ ٹیکنالوجی کا اس کا جو یہ پریویس انفارمیشن ہے آپ کی، وہ آپ یوز کریں جب بھی میں آپ کو ٹاپک کے اوپر لے کے جاؤں تو آپ فوراً آپ کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی بات آ جائے. اس کو کہتے ہیں ایڈوانس آرگنائزر، پڑھانے سے پہلے ایک روڈ میپ دینا. تو یہ بھی ایک کوگنیٹیو ایبلٹی ہے، ذہنی صلاحیت ہے. کانسیپٹ میپنگ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اباؤٹ پہلے تھوڑا سا بچوں کا ذہن سازی کرنا، ان کے مائنڈ میں ایک نقشہ بنا کے دینا، پرابلم سالونگ، یہ جو ہے کوگنیٹیو تھیوری کے. اچھا، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ سوشل لرننگ تھیوری. یہ تھیوری کہتی ہے البرٹ بنڈورا کی کہ بچے آبزرو اور امیٹیٹ کرتے ہیں. گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اماں ابا نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کو کاپی کرتے ہیں جے نماز پہ جا کے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے لیکن پھر بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تھیوری سوشل لرننگ تھیوری کہتی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پہلے آبزرو کرتے ہیں، آبزرو کرنے کے بعد جو ہے نا یہ بچے اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی نقل کرتے ہیں یہ سارے بچے. تو اس کو کہتے ہیں سوشل لرننگ تھیوری، ٹھیک ہے. جیسے پیئر لرننگ ہے، بچے، آپ 2 بچے ہیں، 3 بچے، 4 بچے جو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اس کو پیئر لرننگ کہتے ہیں. رول ماڈلنگ ہے، بچے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ماڈل جو دوسرے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ماڈلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سوشل لرننگ تھیوری ہے. اس کے بعد ہے ہیومنسٹک اپروچ، ابراہم میزلو اور کارل راجر کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بچے کی اوور آل ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، نیچے ایگزامپلس بھی لکھی ہوئی ہیں اور ان کو میں ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں، کیونکہ سلائیڈ میں اگر ان کی ڈیٹیل بتائیں تو پھر اسپیس زیادہ ریکوائر ہوتی ہے، سلائیڈز بڑھ جاتی ہیں. ہیومنسٹکس تھیوری 5ویں امپورٹنٹ تھیوری ہے سائیکالوجی کی بیسک تھیوریز میں. تو یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں نا، بچے ہوتے ہیں، ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، مکمل پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اور بچے کی پرسنل گروتھ اور سیلف ایکچولائزیشن. پرسنل گروتھ سے مراد یہ ہے کہ اس میں بچوں کی جو بیسک نیڈز ہیں نا، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے تو اب اس کو کھانے پینے، کپڑے، بیٹھنے کے لیے بکس اور یہ ساری چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے، نیڈز ہوتی ہیں. اگر یہ پوری نہیں ہو رہی تو اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ تھیوری کیا کہتی ہے کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے پرسنل گروتھ کے تھرو، سیلف ایکچولائزیشن، بچہ جو کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے نا اس تک اس کو لے کے جانا. اب کیسے ہوگا؟ سپورٹیو ایمپیتھیٹک کلاس روم انوائرمنٹ. جس بچے کی جو نیڈز ہیں اس نیڈ کے اکارڈنگ ہم کیا کرتے ہیں، ان بچوں کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو یہ یعنی ان کی نیڈز کے اکارڈنگ ہم ان کو سپورٹ کریں، ان کی نیڈز کے اکارڈنگ ہم ان کو جو کلاس میں جو ٹاسک ہے وہ یا کلاس ورک پرووائڈ کریں یا ہوم ورک پرووائڈ کریں. یہ ہیومنسٹک تھیوری ہے، ٹھیک ہے، کہ بچے کی نیڈز کے اکارڈنگ جو ہے اس کو پڑھایا بھی جائے. ایک بچہ، اب دیکھیں آپ اتنے لوگ موجود ہیں اس آن لائن کلاس کے اندر، تو کچھ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو فوراً بات پک کر رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کو اس کے فوراً بعد نوٹس بھی چاہیے ہوں گے اور ایک دفعہ وہ لیکچر کو بھی دوبارہ سنیں گے، ایگزامپلس کو بھی، پھر جا کے ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. ہیومنسٹک تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ بچے کی پرسنل گروتھ کے اوپر فوکس کریں. ہر بچے کا ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے تو اس کے اکارڈنگ اس کو لے کے چلیں. تو کلاس میں سپورٹیو اور ایمپیتھیٹک انوائرمنٹ ہو. لاسٹ تھیوری ہے، یہ ماڈرن تھیوری ہے جارج سائمن کی. یہ تھیوری کہتی ہے کہ لرننگ آج کل کے دور میں لرننگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو ڈیجیٹل ایج ہے تو اس میں ٹیکنالوجی کو لیں، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کو اسکول میں اویلیبل بنائیں اور اس کے تھرو بچے جو ہے وہ اپنی لرننگ کریں.
تو اس کی اپلیکیشن جیسے آن لائن لرننگ ہے، کولیبریٹیو لرننگ ہے، ڈیجیٹل لٹریسی سکلز ہیں. تو یہ اس کی ایگزامپل ہیں کہ کلاس میں آپ جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کو، کلاس میں آپ جو ہے وہ ملٹی میڈیا کو پریزنٹیشن کے تھرو جو ہے بچوں کو پڑھائیں. یہ کنیکٹیویزم ہے. یہ ہماری 6 بیسک تھیریز ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے، یہ میں نے کویسچن ابھی اس کے بنانے ہیں کیونکہ ابھی میں کنٹینٹ ڈیولپمنٹ پہ ساتھ ساتھ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ یکم تک یہ جو ہے نا وہ کام میرا تقریباً مکمل ہو جائے گا. تھوڑا سا رہتا ہے، کویسچن بنانے والے رہتے ہیں. تو کویسچن پتہ کیا کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے، کہ یہاں یوں بن سکتا ہے کہ ری انفورسمنٹ کا بچے کی لرننگ کے اوپر کیا اثر ہے، یا ری انفورسمنٹ بچے کی لرننگ کو کیسے انہانس کرتی ہے، یا بیہیویئرزم کے تھرو آپ اگر پڑھانا چاہیں تو آپ اس کی کوئی ایگزامپل دیں یا آپ کیسے پڑھائیں گے. تو یہ نیچے اپلیکیشن میں نے ساتھ ہیڈنگ کے ساتھ لکھی ہوئی اور وربلی ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے. تو اس طرح ان میں سے کسی کا بھی سوال بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پھر انہی تھیریز کو ہم دوبارہ پڑھیں گے. اب پہلے ہم نے بیسک تھیری کی بات کی، اب ان کو لرننگ تھیریز کا بھی بولا جاتا ہے. تو ان کو دوبارہ ہم دیکھیں گے کوئکلی انشاءاللہ. اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ وے میں اب ہوگی. جی پلیز. کسی کا کوئی سوال؟ اچھا چلیں جی آگے چلتے ہیں. تھیریز، یہ تھیریز اور ماڈلز آف لرننگ والی سلائیڈ نظر آ رہی ہے آپ سب کو پلیز؟ جی یس سر. اوکے. اچھا آپ دیکھیں تھیریز آف تھیریز یا تھیری کس کو کہتے ہیں؟ تھیری یا ماڈل کہ ایک کنسیپچول فریم ورک ہوتا ہے کہ کوئی کام کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے ایک فریم ورک دیا جاتا ہے، اس کو تھیری بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لرننگ تھیریز یا لرننگ ماڈلز بیسیکلی ہمارے پاس یہ 5 بیسک تھیریز ہیں. یہ ٹریڈیشنل ہیں، بیہیویئرزم، کوگنیٹیوزم، کنسٹرکشنزم، ہیومنزم، اور ماڈرن تھیوری ہے کنیکٹیوزم. تو ان 4 کا آپ کے سلیبس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ یہ ان سے بچہ کیسے لرننگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو اب مزید، یہ پہلے ابھی ہم نے پڑھی ہے، ان کو دوبارہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ہے بیہیویئرزم. ابھی ہم نے بات کی، یہ تھیری فوکس کرتی ہے آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر. اور اس تھیری کے نزدیک پوائنٹ نمبر 1، اس تھیری کے نزدیک جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا وہ پرسنالٹی کو شیپ کرتا ہے. کیا چیز؟ انوائرمنٹ پرسنالٹی کو بناتا ہے. جو انوائرمنٹ ہے اسی سے بچے چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پیولوو، اسکنر، تھورنڈائک، یہ واٹسن، یہ اسکنر، یہ سارے جو ہے وہ اس کے پروپوننٹس ہیں. تو یہ کہتے ہیں لرننگ از اے پروسیس آف چینج ان آبزرویبل بیہیویئر یوزڈ بائی دا اسٹیمولس ان دا انوائرمنٹ. یعنی یہ کیا کہتے ہیں کہ لرننگ بیہیویئر موڈیفیکیشن ہے، اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ انوائرمنٹل اسٹیمولس کی وجہ سے. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ آپ چاکلیٹ پرائز دیتے ہیں تو باقی بچے بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اچھا اب اس کو تھوڑا سا ریورس کر دیں سیم کیس کو، کہ ایک بچہ شرارت کرتا ہے، آپ اس کو سزا دیتے ہیں تو باقی بچے محتاط رہتے ہیں. ری انفورسمنٹ میں سزا جزا کا کانسیپٹ ہوتا ہے، بیہیویئرزم میں سزا جزا کا کانسیپٹ ہے کہ انوائرمنٹ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح لوگ جو ہے اسی سے چیزیں سیکھتے ہیں. آپ دیکھیں جس اسکول کا پرنسپل نرم ہو تو ٹیچر ریلیکس ہوتے ہیں، جس کا ہیڈ سخت ہو تو ٹیچر بڑے کانشیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جس کلاس کا انوائرمنٹ اچھا ہوگا، لرننگ والا ہوگا، تو اس سے بچے لرن کرتے ہیں. اور جہاں پہ بچے اب دیکھیں ایک کلاس میں بچہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، اس کو پرائز مل رہا ہے تو باقی بچے بھی کوشش کریں. ایک شرارت کر رہا ہے، اس کو سزا مل رہی ہے تو باقی بچے اوائڈ کریں گے شرارت کرنے سے. یہ ہوتی ہے ریوارڈ اور پنشمنٹ، یعنی کہ جس کو ہم ری انفورسمنٹ بولتے ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو. ٹھیک ہے، تو بیہیویئرزم، یہ بیہیویئرزم کا بلیو ہے کہ اس طرح سے آپ انوائرمنٹ کو کے تھرو بچوں کی لرننگ ہوتی ہے. تو انوائرمنٹ کو اچھا بنائیں، پازیٹیو بنائیں. ٹھیک ہے، دوسری ہے کوگنیٹیو ماڈل. کوگنیٹیو تھیری جو ہے یہ کہتی ہے اس کا سارا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ مینٹل پروسیسنگ کے اوپر. یہ تھیری کہتی ہے کہ لرننگ ایکوائرنگ اینڈ اسٹورنگ انفارمیشن کا نام ہے، معلومات لینے اور ان کو ذہن میں اسٹور کرنے کا نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ لرننگ جو ہے نا، لرننگ کی کتنی شکلیں ہیں، میموری سے، موٹیویشن سے، تھنکنگ سے آپ کی لرننگ ہوتی ہے. اس تھیری کا فوکس ایک لائن میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو لرننگ اکرز وین دیر آر چینجز ان مینٹل اسٹرکچر. یعنی جب آپ کا مائنڈ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے تبھی آپ کی لرننگ ہوتی ہے. یہ کوگنیٹیو لرننگ ماڈل کا ماننا ہے.
ٹھیک ہے. کوگنیٹو ماڈل کیا کہتا ہے کہ لرننگ کب ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے مائنڈ سے کسی چیز کو پروسیس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، لاجک بناتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ کوگنیٹو لرننگ تھیوری کہا جاتا ہے. پھر ہے ہیومنسٹک لرننگ تھیوری یا ہیومنزم یا ہیومنسٹ ماڈل. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی، یہ وہی باتیں ہیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ تھوڑا سا اور وے سے دیکھا، یہاں سے ہم نے اور وے میں دیکھ رہے ہیں اس کو. تو ہیومنزم ماڈل کا فوکس پرسنل گروتھ، سیلف ایکچولائزیشن پہ ہوتا ہے، انٹرنسک اندرونی موٹیویشن پہ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی بیسک نیڈ کلاس روم کے اندر اور باہر آپ پوری کریں. ان کے کھانا پینا، ان کا جو ہے پراپر ریسٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کے پاس یونیفارم ہے، ان کے پاس بیگز، بکس، کاپیز، پینسل، یہ ساری چیزیں پوری ہیں، تو پھر ہی بچہ موٹیویٹ ہوگا کوئی لرن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہول پرسنالٹی پہ فوکس ہو جاتا ہے کہ سارے کے ساری پرسنالٹی کو کیا کیا جائے، فوکس کیا جائے اور مکمل پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ کی جائے. صرف یہ نہیں کہ بچوں کو لکھنا پڑھنا آ جائے. اس کے بعد کنسٹرکشنزم ہے. اس پہ ہم نے کہا کہ اس میں سوشلائزیشن ہے، یعنی بچے مل کے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دوسروں کو کرتا دیکھتے ہیں، پھر خود پرفارم ویسے کرتے ہیں، تو اس سے جو لرننگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کنسٹرکشنزم. یعنی اس میں ٹیچر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا بچہ پیسیولی انفارمیشن ایبزارب نہیں کرتا، بلکہ خود وہ کام کر کے چیزیں سیکھتا ہے. یہ کنسٹرکشنزم تھیوری تھی. تو یہ 4 بیسک تھیوریز کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اس کو میں نے 2 دفعہ ایکسپلین کر دیا ہوا ہے. تو یہ لاسٹ ٹاپک آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی انڈیویجول ڈفرینسز. تو انڈیویجول ڈفرینسز کس کو کہتے ہیں؟ انڈیویجول ڈفرینسز کہتے ہیں کہ ہماری کلاس میں موجود ڈفرینٹ ٹائپس آف چلڈرن ہیں، تو ان کی خصوصیات ڈفرینٹ ہیں. آپ اس کی ڈیفینیشن اور یہ ڈفرینسز نوٹ کر لیں، بس اتنا انف ہے. ان کو بے شک آپ سکپ کر سکتے ہیں. دیر آر ویریشنز امنگ دا انڈیویجولز ریگارڈنگ سنگل اور مور کریکٹرسٹکس. بچوں کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ خصوصیات کے لیے تبدیلیاں، ویریشنز ہوتی ہیں، ان کو ہم انڈیویجول ڈفرینسز بولتے ہیں. کون کون سے انڈیویجول ڈفرینسز ہیں جی؟ پرسنالٹی ٹریٹس، بچوں کی خوبیاں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں. انٹیلیجنس، ان کی ذہانت مختلف ہو سکتی ہے. لرننگ سٹائل اینڈ انٹرسٹ اینڈ ہابیز، بچوں کا لرننگ سٹائل کوئی دیکھنے سے بہتر سیکھے گا، کوئی سننے سے، کوئی ایکٹیویٹی سے. تو لرننگ سٹائل ڈفرینٹ ہے. انٹرسٹ اور ہابیز بچوں کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ایموشنل سینسٹیویٹی، ٹیلنٹ اینڈ اسکل ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. کمیونیکیشن سٹائلز، بچوں کے ویلیوز، بلیف ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. فزیکل کریکٹر جیسے ہائٹ ہے، ویٹ ہے، کلر ہے، یہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. کوگنیٹو پروسیسنگ اور کلچر ان کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. جینڈر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ایتھنیسٹی، ریس، یعنی وہ کسی ایسی مائنورٹی کمیونٹی سے ہو سکتے ہیں. ریلیجیس بلیف پہ ڈفرینس ہو سکتا ہے. ریزیلینس اینڈ کوپنگ میکانزم، وہ کسی بھی پرابلم کو کیسے سوچتے سمجھتے اور اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ صلاحیت بچوں کے اندر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اب اس انڈیویجول ڈفرینسز کا ہماری لرننگ کے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے، تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پھر کسی دن ہم نیکسٹ ڈیمو لیکچر کے اندر یا نیکسٹ کسی جو ریگولر سیشن ہے اس میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے کہ کیسے انڈیویجول ڈفرینسز ہمارے بچے کی جو اس کی جو اسپیشل نیڈ ہیں اسٹوڈنٹس کی اسکول کے اندر، کمیونٹی کے اندر، تو یہ کیسے بچہ ان کو ٹیکل کرتا ہے اور کیسے ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ریگولر سیشن ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا 1 ان شاء اللہ تعالیٰ دسمبر سے. تو اس میں آپ کو جو اس وقت نوٹس ملیں گے تو ان میں باقاعدہ طور پر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کویسچن بھی شامل ہوں گے، ان کے سلوشن بھی ہوں گے، کچھ ایڈیشنل کویسچن بھی ہوں گے جن کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے جو آپ کو پریکٹس کے لیے دیے جائیں گے. آج ویسے 5 ہم نے ڈیمو لینے تھے، آئی تھنک یہ انف ہیں. تو انشاءاللہ 1 سے پھر ہمارا جو ہے وہ ریگولر سیشن اب سٹارٹ ہوگا. جو اسٹوڈنٹ جوائن کرنا چاہیں گے تو یہ نوٹس انشاءاللہ آج ان کو مل جائیں گے اور لیکچر بھی مل جائے گا. تو جو اپنے رجسٹریشن کروائیں گے انشاءاللہ 1 سے وہ ریگولر سیشن ہمارے اس کا حصہ بن سکیں گے. اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی پلیز. تو انشاءاللہ جو ریگولر سیشن ہے اس میں باقاعدہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ اسائنمنٹ ٹاسک دیے جائیں گے اور ان ٹاسک کے اکارڈنگ جو ہے وہ پھر جب وہ پورے ہوں گے سب کے تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے. ٹوٹل جو ہمارے لیکچر ہوں گے، ٹوٹل جو ہمارے اس سیشن کے لیکچر ہیں نا جی، ٹوٹل لیکچر وہ 25 لیکچر ہیں ٹوٹل، میکسیمم میں بات کر رہا ہوں. تو ان 25 لیکچر کے اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا سلیبس مکمل ہو جائے گا. یہ میں نے آپ کو رینڈملی پڑھائے ہیں. ریگولر سیشن میں چیپٹر 1 سے چیپٹر نمبر 5 5 ٹوٹل چیپٹر ہیں آپ کے کورس کے. تو انشاءاللہ 1 to 5 جو ہے وہ ایک سیکوینس میں آپ کو پڑھاؤں گا. جی کسی کا کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیں.
سر یہ ریگولر کلاس میں آپ کی ٹائمنگ کیا ہوگا؟ سر میرا 8 ایک کوشچن ہے. 8 سے 8:45 رات 8 سے 8:45. اس میں جو چیپٹر کے جو سلیبس ہے وہ اس کی سیکوینس سے آپ چلیں گے اس میں ہاں جو بالکل سیکوینس ہے. فل چیپٹر کا کورس آپ کو دے دیا جائے گا چیپٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے. تو ہمارے 5 چیپٹر ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارے 25 لیکچر جو ہے نا 4 ہفتوں میں یہ مکمل ہو جائیں گے. ہم سنڈے آف رکھیں گے تو ٹوٹل 4 ویکس میں یا میکسیمم 5 ویکس میں جو ہے ہمارا یہ سلیبس مکمل ہو جائے گا. اگر ہم 2 دن آف رکھیں گے تو 5 ویکس پہ لے جائیں گے, اور اگر 1 دن آف رکھیں گے ویک میں تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ 4 ویکس میں ہم کور کریں گے سارے سلیبس کو. پھر اس کے بعد آپ کے ٹیسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ اوکے جی, ان شاء اللہ تعالیٰ پھر 1 دسمبر کو ملاقات ہوگی. آپ کو رجسٹریشن کا پروسیس گروپ میں مل جائے گا, تو جو رجسٹریشن کرانا ڈیمو چاہے. کلاس ہوگا نہیں ہوگا سر؟ نہیں ڈیمو اب نہیں ہوگی, 4 ڈیمو ہو گئے سر. تو ان شاء اللہ 1 سے ریگولر سیشن ہوگا, تو آپ کو سارا پروسیس بتا دیا. ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیمو لیکچر کے بعد فل ریگولر سیشن صرف وہی اسٹوڈنٹ جوائن کر سکیں گے جو رجسٹرڈ ہوں گے. جی اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یاد ہے